वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। खबरें सब वही हैं जो आपने सुनी हुई हैं कि अचानक मंजर पर साकिब निसार भी आ गए, ना खासा गिरफ्तार किए जा सके, ना कच्चे के डाकू काबू में आए, कि जुत्थे तरतीब पा चुके हैं सोमालिया, नाइजीरिया, अफगानिस्तान की तरह, कि जिस इलाके में जिसका पाड़ा मजबूत है उसकी हुकूमत है। और इंतखाबात ख्वाब परेशानी रखते हैं ना, कि आज साफ कर दिया राना सनाउल्लाह ने कि मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ और कंसर्न जितने भी हैं, फिर मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस लहजे में की, वो तो पहले भी कह चुके हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे, और अब तो पीटीआई वालों को भी समझ में आ गया कि इंतखाबात नहीं होंगे। 2023 के एंड में हो सकें तो हो सकें, बज़ाहिर तो फौरी तौर पे कहीं से कोई हिलजुल नहीं है। मंडे भी गुजर गया कि गवर्नर केपी के सेक्रेटरी ने अदालत का वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर खोल भी लिया, मगर कोई ऐलान नहीं किया, कोई नाम नहीं बताया, वो टाइम नहीं बताया, इलेक्शन कमीशन को कोई जवाब नहीं किया अभी तक। तो आप ये देख रहे हैं ना, तो एक एक करके इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो साकिब निसार का, जस्टिस साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, अचानक मंजर पे लाए गए हैं। दो उनकी गुफ्तगू हैं, एक इंटरव्यू है और एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं जाहिद कशकोरी, उनसे उनकी बातचीत है। और कहा जा रहा है कि जी उन्होंने तस्लीम किया है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं। मैं एज ए जर्नलिस्ट सैकड़ों इंटरव्यू, हज़ारों तो नहीं कह सकता, सैकड़ों इंटरव्यू करने के बाद जो बॉडी लैंग्वेज और लफ्ज़ों की अदायगी की रोटी खाई है सारी उम्र, के लोगों को अंडरस्टैंड करना। देखिए, हम कॉमन लाइफ में रोज़ ये बात कहते हैं कि जी इंसान है, गलती थी, सब मुबर्रा तो कोई नहीं, गलती हुई होगी। जो आदिल शरीफ हैं उन्होंने ये जुमला दोहराया पूरा इसी तरह कि उन्होंने, जब मैंने कहा कि आप समझते हैं कि आपसे कुछ फैसले गलत हुए, तो उन्होंने कहा कि इंसान हूँ मैं, गलतियाँ तो हुई होंगी, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मुझे एहसास है कि मुझसे गलती हुई है। अब लफ्ज़ बदलने की कोशिश की जा रही हो तो अलग बात है, एक रवा रवी की बात है। और फिर उन्होंने कहा कि फैज से मेरा कोई राब्ता नहीं है, और उसकी क्या औकात है कि मुझ पर दबाव डालता, मतलब एक 18-19 ग्रेड का अफसर और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो कैसे दबाव डाल सकता है? गो कि वो गलत कह रहे हैं, और यहाँ से साबित होता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं मानी। सबको पता है कि फैसले किसने करवाए थे, शौकत सिद्दीकी जज जो उनके साथ हुआ, अगर ये दलिया इतनी आज़ाद होती तो उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था तो वो बहाल भी होते, सुप्रीम कोर्ट भी जाते, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जाहिद कशकोरी से उन्होंने एक तरफ तो कहा कि मेरा इमरान खान से कोई राब्ता नहीं है, मगर जाहिद कशकोरी से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हाँ मेरा राब्ता हुआ था, ये नहीं कहा राब्ते में हूँ। लफ्ज़ों को गौर से उनकी पूरे बैकग्राउंड के साथ देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ 2 हफ्ते पहले खान साहब का व्हाट्सएप पर मैसेज आया, कैन वी टॉक? तो मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, एंड देन ही कॉल्ड मी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाल हवाल पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमें आपकी रहनुमाई चाहिए, मदद चाहिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझ पर बहुत से केस हैं। तो उस पर उन्होंने साफ कह दिया कि जनाब, मैंने उनसे कहा कि जी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरी ये कि आप इदारों पर, दिलिया पर हमले कम करें, बंद करें, इससे रियासत भी कमज़ोर होगी, इदारे भी कमज़ोर होंगे और आपको भी नुकसान होगा। ये टोटल कन्वर्सेशन है आदिल शरीफ से और जाहिद कशकोरी से। एक तरफ कहते हैं कि मेरा राब्ता नहीं है, एक दूसरी तरफ कहते हैं कि हाँ एक बार बात हुई। तो ये राब्ते कन्फर्म नहीं होते जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मगर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं, हमारे पास सबूत मौजूद है कि ये राब्ते में है। और फिर फैज़ हमीद के लिए तो राना सनाउल्लाह ने यह तक कह दिया कि जी मुझ पर भी दबाव डाला गया एक जज को रखवाने के लिए, जब मैं उस स्टैंडिंग कमेटी में था कौमी असम्बली की, और बाद में वो जज लग भी गया जबकि मैंने नहीं वोट दिया उसको। तो अंदर बाकियात तो मौजूद हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर क्या साकिब निसार इन्वॉल्व है, इसका कोई सबूत नहीं है। जिसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि जी रिकन्सिलेशन कमीशन भी बनना चाहिए और जायज़ा कमीशन भी बनना चाहिए। जायज़ा कमीशन क्या कर लेगा, कौन लोग होंगे? यही लोग होंगे ना जो सब मुतनाज़ा हो चुके हैं। और अगर नवाज शरीफ को बरी करवाना है, वापस लाना है, और मोहतरम जनाब जस्टिस, फार्मर जस्टिस सजाद अली
साकिब निसार से कोई काम लेना है इसलिए मंदिर पे लाए हैं कि जी उनसे कहलवाना है कि जी गलती हो गई थी, तो इससे तारीख़ में और मजाक बनेगा। बेहतर ये है कि जैसे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में सारे पुराने मामलात को दोबारा से ठीक किया गया और लोग भूल भाल भी गए कि नवाज शरीफ पे क्या मुकदमात थे, क्या था, और सब ख़त्म हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, तो वैसे ही कर रहे हैं, लोग भूल जाते हैं। मगर ये जायज़ा कमीशन और इस तरह करके हरकतें करेंगे तो बहुत तमाशा लगना है, जो ऑलरेडी बहुत लगा हुआ है। खान साहब की जो वारंट गए हैं उसकी गिरफ़्तारी के लिए, और गिरफ़्तारी नहीं हो सकी, डाकू भी नहीं पकड़ सके, तो इन सारी चीज़ों को गौर से देखना होगा। आप देखें कि अगर गिरफ़्तार नहीं करना था तो एसएसपी को 4 पुलिस वालों को भेजने की ज़रूरत नहीं थी, बेलफ को भेज देते कि जनाब ये आपके नाम का वारंट है और आपको अदालत में आना है। गिरफ़्तार करना था तो फिर गिरफ़्तार करके दिखाते, अपनी पूरी रिट दिखानी चाहिए थी। और शिबली फराज ने कहा कि जनाब साइन कर दिए कि वो अंदर नहीं है, तो अकल इस्तेमाल करनी चाहिए थी कि क्या जनाब वो जमान पार्क से जिसकी सरकारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, डाले चलते हैं, वो कहाँ अचानक चला गया और इनके पता ही नहीं थी, इनकी इंटेलिजेंस ही नहीं थी। सारी बातें गौर करने की है ना। और 5 मिनट बाद वो मंजर पे भी आ गए और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि मैं किसी इदारे को नहीं छोड़ूंगा और किसी इदारे से नहीं डरता, मतलब मैं किसी रियासत डरता है। ये जो रूल ऑफ लॉ के मैं बयान करता हूँ कि सबको नीचे आना है, तो इन सब को रूल ऑफ लॉ के नीचे आना है, रूल ऑफ लॉ मेरे नीचे होगा। तो फिर आईजी जो आईजी है वो कह रहा है कि नहीं ये फाइनल वारंट है, आज हर सूरत में गिरफ्तारी होगी। एसएसपी और जो एसएचओ सब इंस्पेक्टर खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो सिर्फ नोटिस सर्व करने आए हैं, कानूनी तकाजे पूरे करने आए हैं। वज़ीर दाखिला कुछ और कह रहा है कि गिरफ़्तार करना हो तो जब चाहें कर लें, बर्गर रोक नहीं सकेंगे। और वो पूरे लाहौर को कॉल कर देते हैं, पहुँचो खान साहब को गिरफ़्तार करने आए हैं और गिरफ़्तारी देनी नहीं है। अंदाज़ा है कि ये रियासत पहले ही कितनी कमज़ोर नज़र आती है, इस वाक़े के बाद कितनी और कमज़ोर हो गई। क्या मायूसी आम लोगों में फैली होगी कि आम आदमी के लिए तो पुलिस वाले घर में घुस जाते हैं, इनकी अपनी निगरानी में एक बंदा मौजूद है, उसे गिरफ़्तार नहीं कर सकते, और कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं कि कोई कह रहा है गिरफ़्तार करना है, कोई कह रहा है नहीं करना है। और अडियाला जेल में जहाँ खाकान अब्बासी को रखा गया था वो कमरा भी तैयार हो चुका है और जहाज़ भी एयरपोर्ट पे खड़ा है। सारे फसाने आप सबने सुने होंगे और फिर वो नाकाम लौट जाते हैं। अच्छा, आपको पता है, आपको अंदाज़ा है कि खान साहब इस केस में गिरफ़्तारी क्यों नहीं देना चाहते? गौर करें इस बात को। वो इस्लामाबाद गए थे ना, बराबर की अदालत तक गए और जज ने कहा भी कि आप बराबर में आ रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते। इस पर कह दिया गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं और जान को ख़तरा है। तो खान साहब रोज़ तो ये बता रहे हैं जान को ख़तरा है। असल बात ये है कि देखें जनाब, मैं आपको समझा देता हूँ, फॉरेन फंडिंग केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे कंट्रोवर्शियल बनाया जा सकता है। गो के फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट से लेके सारी चीज़ें खान साहब के ख़िलाफ़ हैं। मैं उस डिटेल में आप सबको पता है कि कैसे नकवी से पैसे लिए, कैसे शौकत खानम के नाम पे चंदा हुआ, वो आया पीटीआई को, और खान साहब फाइनेंशियल टाइम में जो पूरी स्टोरी छापी कि कैसे खान साहब ने फ्रॉड किया, खान साहब उसके पीछे भी नहीं गए। इससे ज़ाहिर होता है खान साहब गिल्टी है। अच्छा, टेरियन वाला केस भी बहुत वाज़ेह नज़र आता है और खान साहब फ़िलहाल तो ये कह के जान हो सकता है जान छुड़ाने के पास्ट एंड क्लोज है, मैं अब मेंबर ही नहीं हूँ। जब आने वाले दिनों में दोबारा फॉर्म भरेंगे देखा जाएगा अगर बचत हो गई। तोशा खाना का मसला ये है कि वो घड़ी एक मजहबी सिंबल बना दी गई है और खान साहब रियासत मदीना बेच रहे हैं। अरबों के गेम को खान साहब ने करोड़ों का दिखाया और जाली रसीद सब जगह पर सबको पता चल गया कि जिस दुकान की रसीद ली है वो जिस रसीद का जो हुलिया है और उस दुकान का जो हुलिया है, वहाँ उस दुकान के शॉपकीपर का जो बयान है, उसने सब कुछ नंगा करके रख दिया है। तो खान साहब को डर ये है कि इंडाइटमेंट के लिए बुला रहे हैं, फ़ौरन ही ट्रायल शुरू हो जाएगा, 10-15 दिन में ये सज़ा सुना देंगे और मैं मुस्तनद रिकनाइज चोर बना दिया जाऊँगा। जैसे नवाज शरीफ को मैं कहता हूँ, बाकी लोगों को कहता हूँ, नवाज शरीफ को तो गो के मुतनाज़ा फैसला हो चुका है, वो सब जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। मगर खान साहब तो चोरों के साथ बैठ नहीं सकते, तो खुद चोर कहलाएंगे। अभी तो वो सबको चोर बताते हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं भी आया है। तो ये खौफ है खान साहब के अंदर कि अगर मैं इंडाइट हो गया तो मैं तो मुस्तनद चोर हो जाऊंगा, इंडाइट होने के बाद अगर मैं कन्विक्ट भी हो गया
تو اس خوف میں خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ کسی صورت سے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے ہو جائیں جو اندر چل رہے ہیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ معاملہ نبٹ جائے کسی صورت سے. اور حکومت چاہتی کسی صورت سے اس کیس میں خان صاحب کو لا کے انڈائٹ کر کے ٹرائل ہو جائے، اور سارے ثبوت موجود ہیں، مگر عدلیہ میں بھی باقیات موجود ہیں خان صاحب کو فیور کر رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی شاید کہیں نہیں چاہتی کیونکہ اندر ایک نئی کھچڑی پک چکی ہے. میں ابھی اس کی طرف آتا ہوں. اب اس ریاست کی کمزوری دیکھیں ہیں کہ ایک طرف خان صاحب گرفتار نہیں ہوتے ہیں، تماشا لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، دوسری طرف کچے میں ڈاکو ہیں جو دنیا کا جدید اسلحہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ٹینک بھی جاتے ہیں، توپیں بھی جاتی ہیں، اور سینکڑوں کو 2000 کے قریب پولیس والے جاتے ہیں، لوٹ کے آ جاتے ہیں، اور یہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی رات میں وہاں نہیں رک سکتے. اور انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، ان کے فیملیز کو بلا کے ان کے ویڈیو بناتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اور وائرل کرتے ہیں ایک سیٹل سوسائٹی میں. اور پھر ایک سابق ایم پی آ کے کہتا ہے کہ علاقے کے جو 5-6 ایس ایچ اوز ہیں وہ ملے ہوئے ڈاکوؤں سے، اور سب کو پتہ ہے کوئی ان پہ ہاتھ ہی نہیں ڈالتا. تو ایک میسیج یہ جا رہا ہے نا کمزور آدمی کو کہ جس کا جتھا جتنا بڑا ہوگا، جتنا اسلحہ ہوگا، جتنے لوگ ساتھ ہوں گے، اتنی طاقت ہوگی، اتنا سیاست کو منہ دے سکیں گے. اندازہ لگائیے کہ ایک ایٹمی طاقت جہاں سپریم کورٹ بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، بظاہر ہائی کورٹس بھی ہیں، رینجرز بھی ہے، اور مختلف سیکیورٹی کے ادارے ہیں، اور جس کے بجٹ کا میجر حصہ سیکیورٹی پہ چلا جاتا ہے، وہاں ایک فرد بھی گرفتار نہیں ہوتا اور ڈاکو بھی گرفتار نہیں پکڑے نہیں جاتے. اس سے اندازہ لگائیے کہ حالات کہاں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. اچھا، پھر ساتھ میں اندر کھچڑی یہ پک رہی ہے، بتایا جا رہا ہے یہ کمپنی جو چلا رہی ہے یہ ملک، کہ جو وہاں پھر آپس میں تنازع تو ہے، گروہ تو ہے دو، ایک خان صاحب کے حق میں، ایک خان صاحب کے خلاف ہے، اور جسے کچھ لوگ کہتے ہیں تکفیری اور نان تکفیری کی لڑائی ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے. تو وہاں بحث یہ ہو رہی ہے کہ جناب خان صاحب کوئی نلا دھلا کے پاک صاف کر کے کچھ تربیت کر کے جو چوڑے مارتے ہیں اسے ختم کر آ کے دوبارہ انہی کو لے آتے ہیں. اور خان صاحب تو پہلے بھی ہیلی کاپٹر پہ آتے جاتے تھے، 3.5 سال کی کہانی خان صاحب خود سناتے ہیں نا کہ میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، سب کچھ تو وہ کرتے تھے. اور جو کہ اپنے دور میں کہتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے، لڑنے مرنے میں اتر آتے تھے اگر کوئی کہتا تھا کہ حکومت تو فوج چلا رہی ہے، مگر بعد میں ایک ایک کر کے انہوں نے سب تسلیم کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا. اچھا، انہوں نے شرمندگی کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا، معذرت نہیں کی، بس ہاں وہ ہو گیا نا، بس میں نہیں چلاتا تھا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا شرمندگی کے طور پہ کہ اب مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں قوم سے، اور نیکسٹ ٹائم میں ان چیزوں کا خیال رکھوں گا. 2 غلطیاں جو وہ میجر مانتے ہیں، ریفرنس فائل عیسیٰ کا، اور ساتھ میں جو دوسرا ایکسٹینشن کا، تو اس پہ بھی وہ غلطی یہ کہتے ہیں ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں شرمندہ ہوں ان غلطیوں پر، ایسا کچھ نہیں کہتے. تو اندر بحث یہ ہو رہی ہے کہ جی ایک باجوہ ڈاکٹرائن ہے کہ جو بلاول کو بنانا ہے پرائم منسٹر، جو شروع سے طے ہے، ساری ریکنسیلیشن پی ڈی ایم سے تو رضائی صاحب نے کروائی ہے نا کہ اس وقت تک خان صاحب کو اندر رکھنا ہے، جب بلاول پرائم منسٹر بن جائیں گے تو ان کو آزاد چھوڑ دیں گے، گھومتے پھریں پھریے. مگر دوسری طرف جو دوسرا گروپ جن کے خلاف ہے ان کو یہ کنوے کر لیا گیا ہے، کنوینس کیا گیا ہے، اور ان کو قائل کر لیا جا چکا ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیں چائنا کے بظاہر یہ خان صاحب ساتھ میں ہے، رشیا، اتھارٹیرین سسٹم، وہ ملائیشیا، وہ سارا جو کانفرنس کروا رہے تھے سعودی عرب کے خلاف، OIC کے اگینسٹ میں جو مسلم بلاک بنا رہے تھے ٹرکی کے ساتھ مل کے، تو اور امریکہ کو ناراض کر رہے تھے. اچھا، امریکہ ان کے خلاف تو ہے نا، یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جب یہ ان کے ڈرون کے خلاف حملوں کے خلاف ہی مظاہرے کریں گے، ان کی لاجسٹک جو نیٹو کی اور امریکہ کی جاتی تھی اس کو روکتے تھے، دھرنے دیتے تھے، تو امریکہ خوش تو ان سے نہیں تھا نا. مگر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ سی پیک کو نقصان پہنچا، اور سی پیک کمزور ہوا، چائنا بھی ناراض ہوا. تو اب اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی اس پر چین کو کمزور کرنا ہے اور سی پیک کو کمزور کرنا ہے، تو خان صاحب سے بیٹر آدمی تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ان کو لا کے کچھ دن رکھا جائے اندر، اور ان کی کچھ تربیت کی جائے، کچھ معاہدے ان سے لکھوائے پڑھوائے جائیں. اور یہ خود بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی میں تو بات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا.
تو یہ توشہ خانہ وشہ خانہ سارا نبٹ جائے گا۔ اچھا، گرفتاری کے لیے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ویٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ انتخابی مہم کے بہانے، جو انتخابات نہیں ہوں گے، ان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اکتوبر نومبر تک کوئی امید نہ رکھیں انتخابات کی، کہ حلقہ بندیاں اور نئی مردم شماری، اس پہ بھی مسائل پیدا ہو چکے ہیں، ڈیجیٹل کہ اچھا یہ سب کو پتہ ہے کہ آر ٹی ایل بیٹھ سکتا ہے، اور ڈیجیٹل ہمارے یہاں یہ ویزے جو ہمارے یہاں اب لگتے ہیں امریکہ میں، کینیڈا یا پوری دنیا میں، پاکستان کے اس کے فارم میں کتنی مصیبت ہے، وہ تو پھر پوری مردم شماری ہے۔ تو وہ سارے رزلٹ آتے آتے ان کے، اور سارے معاملات طے ہوتے ہوتے یہ ویسے ہی جون تک تو یہ سارا معاملہ ویسے ہوگا، پھر اس کے بعد جولائی میں ڈیٹ آئے گی 3 مہینے کی، تو وہ اکتوبر نومبر جا کر انتخابات ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو جب یہ انتخابی مہم کے لیے یا کسی عدالت میں جانے کے لیے، جب یہ اپنی من پسند عدالت کہیں جانا چاہتے ہیں، جہاز سے سفر کریں گے، باہر نکلیں گے، جب ایئرپورٹ کے اندر جائیں گے تو ان کو اٹھا لیں گے، پھر تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو پلاننگ ساری یہ ہے۔ اچھا، اس ذہن میں رکھیں کہ وہ جو اندر لڑائی ہو رہی ہے نا کشمیر، چائنا کی، امریکہ کے حوالے سے، تو ایک اسکاٹش یو کے ہسٹورین ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ بھی رہے ہیں اور ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں، ایمبیسڈر رہے ہیں ازبکستان میں 2002 سے 2004 تک، بٹ آئی ریممبر۔ اور یہ وہ دور ہے جب ازبکستان پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے بڑے الزامات لگے تھے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کا ریموول ہے پرائم منسٹر آفس سے، اور اس میں سی آئی اے کا کیا رول ہے، وہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ہے پورا، اور بلکہ ہوا ہی نہیں ہے یہاں تک کہا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو خان صاحب سے ناراضگی ہے کہ وہی ڈرون حملے اور لاجسٹک کے خلاف جو خان صاحب کے کارنامے تھے امریکہ کے خلاف، تو یہ ایک انفولڈ سٹوری ہے ابھی۔ تو ان ساری چیزوں کو جوڑ کے دیکھ رہے ہیں، اور فواد چودھری نے ان کے اس ٹویٹ کو، کریگ مرے ان کا نام ہے، کریگ مرے کے اس ٹویٹ کو انہوں نے ری ٹویٹ بھی کیا ہے۔ تو مختلف بحثیں ہیں، مباحث کا آغاز ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ اکانومی بیٹھی ہوئی ہے، ریاست کنفیوز ہے، کسے لانا ہے کسے نہیں لانا ہے، جمہوریت پوری آنے نہیں دینا ہے، اپنے لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے جیسے ابھی نیب کیا۔ اور یہ عوام کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان ہو، شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، زرداری، اور یہ سب انہی کے مورے ہیں، انہی کی تنخواہ پہ کام کریں گے، اور یہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات سے ان کے مطمئن ہے کہ یہ صومالیہ اور نائجیریا اور افغانستان نہ بن جائے کہ گروہ بندی ہو جائے، اور پورا نیبر اور سارے دنیا کو مسائل پیدا ہوں دہشت گردی کے حوالے سے۔ گو کہ دہشت گردی کا عالم یہ ہے کہ کانسٹیبلری کے 9 لوگ رات مارے گئے ہیں بلوچستان میں، اور شمالی علاقوں میں بھی واقعات ہو رہے ہیں۔ گورنر سرحد کا KPK کا روز یہ کہتا ہے کہ جی کون ہے، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے ہیں کہ شمالی علاقوں میں مختلف ایجنسیاں جو ہیں، مہمند ایجنسی، باجوڑ سے لے کر، ہم تو کہیں پہ بھی انتخابی مہم چلانے نہیں جا سکتے۔ اکانومی کا حال یہ ہے کہ IMF سے سٹاف لیول کے معاہدے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس ہفتے کے اینڈ تک ہو جائے گا، اور فائنل تو وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ مارچ کے اینڈ سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ اور پھر جو حالات ہیں، جتنا ٹیکس لگا ہے، جتنی لیویز ہے، جتنا منی بجٹ آیا ہے، اور جو تنخواہوں کا میں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، کہ آپ نے سنا ہوگا کہ PIA کے پائلٹ 24 کے قریب چھوڑ گئے، 2 درجن، کہ 8 لاکھ تنخواہ ہے، 4.25 لاکھ جو ہے ٹیکس کے نام پر لے جاتے ہیں۔ تو اچھا، دنیا میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ بڑے ٹیکسوں سے، اور جو قرض لینے والے ملک ہیں جنہوں نے لمبے قرض لیے ہوں، ان کی اکانومی کبھی بیٹر نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ کے یہاں تو سونے پہ سہاگا ہے، امن بھی نہیں ہے، سیاسی سیٹلمنٹ بھی نہیں ہے، سوشو پولیٹیکل پورا کہنا چاہیے سیٹلمنٹ بھی نہیں ہے، تشدد بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کموڈیٹیز جو ہے امریکہ میں تو گورنمنٹ لیول پر اب کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ کموڈیٹیز کا جو پرائسنگ ہے وہ نیچے آ رہی ہے، آپ کے یہاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، غریب سے تر ہو رہا ہے، اور عام آدمی تو روٹی بھی نہیں کھا سکتا نا۔ اس کو تو جو ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز آتے ہیں، جو گفتگو میں سنتا ہوں، ایک بڑی خوفناک سچویشن ہے۔ دیکھیں، بات ساری اتنی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ جب تک ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوتا،
اور پیس پراسپیرٹی جسے کہتے ہیں، اس میں کسی نئی اکانومی کے بارے میں غور کرنا کہ ٹورزم بھی آئے گا اور ری اسٹرکچرنگ بھی ہوگی، اور جتنے ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کے وہ بیچ کر اور انہیں اچھے ہاتھوں میں دیا جائے گا، رشوت و قربہ پروری. جب اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ہی نہیں ختم کر رہی تو یہ تو لوٹ ماری کریں گے نا. جب وہ عمران خان کے حوالے سے بھی ساری چیزیں موجود ہیں، ان کے حوالے سے بھی موجود ہیں، ان کو نتھار کے بنا کے دودھ میں شہد میں دھلا کے بھی لے آئے، بعد میں کرنا تو ان سب نے یہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. سوچنے کا کام تو ان کو ملتا ہی نہیں ہے. اور جو سوچنے کے لیے لوگ لائے جاتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، وہ انہی کے لوگ ہوتے ہیں. خوشامد، قربت، یہ ساری چیزیں. تو بہرحال آخر میں مصطفیٰ کمال نے بڑی خوبصورت کل گفتگو کی ہے. پہلی بار مجھے اس کی گفتگو بڑی اچھی لگی کہ خان صاحب کو صحیح معنوں میں کسی نے جم کے جواب دیا ہے، اور بڑے تغزل و فلو کے ساتھ، کہ وہ کہتا ہے کہ خان صاحب روتے ہیں کہ 4 لوگ ہمارے ننگے کیے گئے، انہیں ننگا الٹا کر کے مارا گیا. تو اس نے کہا کہ خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ شیروانی پہنا کے، سوٹ 3 پیس بنا کے مارنا تھا. کبھی اپنا MKM کا نام ہمارا لگا کے ساتھ میں دیکھو تو پتہ چلے کہ ہمیں اب تک مس شدہ لاشیں ملتی ہیں، اور ہم سے 14 سیٹیں چھینی کراچی کی، سب کو پتہ ہے، مگر ہم نے ریاست کو اس طرح سے آ کے رسوا نہیں کیا جیسے خان صاحب کر رہے ہیں. کہ خان صاحب نے تو مٹھی ہی کھول دی ہے بچا کچا، کہ ایک ہمارا واحد ادارہ ہے جس پہ دنیا بھی اتفاق کرتی ہے کہ اس منظم ادارے کی وجہ سے ملک چل رہا ہے، کہ ورنہ شام، لیبیا، عراق اور افغانستان کیوں ٹوٹے، کیسے ٹوٹے؟ کہ ان کی فوج بکھر چکی تھی، ختم ہو چکی تھی. یہ ادارہ ڈسپلن ادارہ ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں حمایت نہیں کر رہا، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، جو کراچی والوں کے ساتھ ہوا کوئی اچھا نہیں کیا، مگر اس ملک کو بچانے کی خاطر. پھر اس نے ایک کمال بات یہ کی کہ آج میں جہاں بیٹھا ہوں MKM متحدہ پاکستان میں، کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اس ملک کی خاطر، اس شہر کی خاطر، یہاں کے لوگوں کی خاطر بیٹھنا پڑا نا. اختلاف ہے اور ہوگا، مگر بیٹھ کر ہم سیٹل کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اسے نیگوشیٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. کچھ کم ہوتا ہے، کچھ زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ آدمی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ریاست مدینہ کی باتیں کرتا ہے، اس کا کریکٹر عورتوں کے حوالے سے لے کر جو ساری چیزیں ہیں، جو گند ہے، اگر وہ دنیا دیکھ لے، اور بہت سی دنیا کو پتہ ہے، مگر بے شرمی، بے حیائی کی آخری حد پر ہیں خان صاحب. جو اس نے ان کو لتاڑا ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا، جو پاکستان کے ساتھ کیا، کہ اپنی اکانومی کے بارے میں آپ اپنے دعوے دیکھ لیں کہ میں خودکشی کر لوں گا. 7 ماہ تک یہی آپ طے نہیں کر سکے تھے کہ IMF جانا ہے نہیں جانا ہے. پھر آپ IMF چلے گئے، پھر آپ نے 4 وزیر خزانہ بدل دیے، 5-6 سیکرٹری خزانہ بدل دیے، FBI کے لوگ بدل دیے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور اس وقت جو ڈالر گرا، روپے کی قدر ویلیو کم ہوئی، جو آج تک سنبھلی ہی نہیں، اور یہ نااہل حکومت اسی لیے اور مزید نااہلی کا شکار ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں، مگر اس کے فیصلوں کی بہت سو کی حمایت نہیں کرتے. مگر یہ شروع وہیں سے ہوا تھا. خان صاحب، آپ کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں. اب وہ کون سی گیزر سنگھی ہے جو آپ کو دوبارہ آپ مینیج کرنے کی صلاحیت دے چکی ہے؟ وہ کون سا آپ کے پاس لوگ ہیں جو دوبارہ سے معیشت کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ وہ دکھائیں تو صحیح نا. اور آپ ریاست کے اتفاق رائے کے لیے، لوگوں کے اس کے لیے اپوزیشن کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ کون سی سیاست ہے؟ تو بہرحال آج کے لیے اجازت دیجیے، کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.